بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوات الی الایقاظ، بیداری کی طرف چند قدم لینے کے لیے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے جس سے ہم بیداری کے چند قدم مزید لینا چاہیں گے، ظاہری خوبصورتی اور ہم۔ ظاہری خوبصورتی کا متلاشی انسان۔ ایک کہانی سے آج اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ بچپن میں ہم کہانیاں پڑھتے تھے اور اکثر کہانیاں کوئی بہت اچھا مورل لیسن، بہت اچھا سبق دینے کے لیے لکھی جاتی تھیں۔ ان کو کہانیاں کہا جاتا تھا، ان کو حکایات کہا جاتا تھا۔ انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی آتی ہے، ایک مرتبہ ایک جنگل میں ایک کوا رہتا تھا۔ کوا کس رنگ کا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہم سب جانتے ہیں کہ کوا کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ تو کوا جنگل میں جو رہتا تھا وہ ایک مرتبہ بہت رو رہا تھا۔ پاس سے کوئی نیک شخص گزرا، اس نے کوے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کوے نے جواب دیا تو کوا کہنے لگا کہ بھلا یہ بھی میری کوئی زندگی ہے؟ کالے رنگ کا ہوں، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی مجھے ایز اے پیٹ پرندہ، پالتو پرندہ رکھتا بھی نہیں ہے۔ جہاں بیٹھتا ہوں لوگ اڑا دیتے ہیں، جو بچا کھچا مل جاتا ہے وہ کھا لیتا ہوں، کوئی خاص طور پر مجھے کھانا بنا کر کھلاتا نہیں ہے۔ تو وہ جو نیک شخص تھے انہوں نے کوے سے پوچھا، اچھا خوش نہیں ہو لگتا ہے اپنی زندگی سے، تو تم کیا بننا چاہو گے اگر تم کو زندگی میں موقع دیا جائے؟ کوا بہت خوش ہوا، اس نے تو ایسے ازیوم کر لیا کہ جیسے اس کو اپرچونٹی مل گئی ہے۔ کوے نے فوراً کہا، میں چاہوں گا کہ میں سفید رنگ کا ہنس بن جاؤں جس میں خوبصورتی ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو نیک شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو تم ہنس سے جا کر ایک ملاقات کر لو۔ کوے نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، ٹھیک ہے میں ہنس کو ڈھونڈتا ہوں اور اس سے مل کر آتا ہوں۔ اور ان بزرگ نے کہا کہ جا کر اس سے جب ملاقات کرو تو پوچھنا ضرور کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ کوے نے جنگل میں ہنس کی تلاش شروع کر دی۔ آخر اس کو ہنس مل گیا۔ ہنس کے پاس آیا اور اس کی تعریف کرنے لگا، کہنے لگا، ہنس تمہاری بھی کیا خوبصورت رنگین زندگی ہے، کتنے مزے سے تم پانی میں رہتے ہو، فلوٹ کرتے ہو، جب جی چاہتا ہے تیر لیتے ہو، کتنا خوش رہتے ہو۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد ہنس نے کوے سے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں؟ کوے نے بڑا حیرت سے پوچھا کہ اچھا تم خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، نہیں، یہ بھی بھلا میرا کوئی رنگ ہے، سفید، بلینڈ، لوگ بڑے شوق سے میرے ساتھ تصویر تو کھنچواتے ہیں لیکن معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میری کھینچی کہ کسی اور کی کھینچی۔ آس پاس کے سفید رنگ کے بادلوں میں گھل مل جاتا ہوں بالکل، اور بس تصویر کھینچتے ہیں لوگ اور چلے جاتے ہیں۔ تو کوے نے حیران ہو کر پوچھا، اس کا مطلب ہے تم خوش نہیں ہو اپنی زندگی سے؟ ہنس نے کہا، بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ تو کوے نے وہی سوال ہنس سے کیا جو بزرگ نے کوے سے کیا تھا، وہ یہ کہ ہنس اگر تم کو اپرچونٹی ملے، موقع ملے، تو تم زندگی میں کیا بننا چاہو گے؟ ہنس نے کہا، میں تو طوطا بننا چاہوں گا، کلرفل ہوتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے آزادی سے، لوگ اس کو ایز اے پیٹ برڈ، پالتو پرندہ بھی رکھتے ہیں اور لوگ اس سے محبت بھی بہت کرتے ہیں۔ کوے نے کہا، ایسا کرتے ہیں ہم دونوں طوطے کے پاس چلتے ہیں۔ ہنس نے کہا، ٹھیک ہے۔ دونوں نے جنگل میں طوطے کی تلاش شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ان کو طوطا ملا۔ کوے نے طوطے سے پوچھا، ہم آج تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، تمہاری کیا زبردست زندگی ہے،
ہم تو بہت انسپائرڈ ہیں تمہاری زندگی سے. کیا تمہاری خوبصورت زندگی ہے؟ کتنے خوش رہتے ہو، کیسے چہکتے رہتے ہو، کیسے اڑتے پھرتے ہو، کیسے تم کو لوگ پالتو پرندے کے طور پر محبت سے رکھتے ہیں. طوطے نے حیران ہو کر پوچھا، تم کو کس نے کہا کہ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں؟ بھلا یہ بھی میری کوئی زندگی ہے؟ درختوں میں کیموفلاج ہو جاتا ہوں، یعنی طوطا بھی گرین رنگ کا اور پتے بھی ہرے رنگ کے، تو ان میں ایسا گھل مل جاتا ہوں کہ نظر ہی نہیں آتا. ابھی دیکھ لو، تم کو اور ہنس کو مجھے ڈھونڈنے میں کتنی دیر لگ گئی. تو درختوں میں گھل مل جاتا ہوں، لوگ مجھے پالتو بنا کر پنجروں میں بند رکھتے ہیں، زبردستی مجھے بولنا سکھاتے ہیں، اور پھر زبردستی مجھے کھانے بھی کھلاتے ہیں. بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جب ہنس اور کوے نے یہ باتیں سنی تو ان کو احساس ہوا کہ یوں تو کوئی بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے. اصل میں یہ کہانی انسانوں پر اپلائی کرنے کے لیے ہے. پرندے ہوں یا جانور ہوں یا انسیکٹس ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، یہ تو اپنی نیچر کے مطابق اپنی اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں. اصل میں تو یہ کہانی ہم انسانوں کو بہت کچھ سکھانے کے لیے ہے. ظاہری خوبصورتی پر اکثر ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں، جبکہ ہم سب انسان ہونے کے ناطے اور الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں خالق نے تخلیق کیا ہے. سورت 3 قرآن کے آخری پارے کی سورتوں میں سے ایک سورت التین کی آیت ہے، آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو اس نے تمہاری صورتوں کو مولڈ کیا، اور کیا ہی خوبصورت اس نے تمہیں مولڈ کیا. اللہ نے ہمیں تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلوں کو شیپ کیا. صورکم، اس رب العزت سے بہترین مصور کون ہوگا؟ کیا خوب بنایا ہے اس نے جو بنایا ہے. سو وی نیڈ ٹو ایکسپٹ جو ہم ہیں، ہمیں اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم اپنے آس پاس دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیسے ہیں ہم؟ نا شکر گزاری کرنے والے، ناراض نا قدرے، قناعت سے محروم، ڈس سیٹسفائیڈ. اکثر و بیشتر انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خوش نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر ہمیں اپنے اندر کمی نظر آتی ہے. میری آنکھیں چھوٹی، میری آنکھیں بڑی، میرے بال گھنگریالے، میرے بال سیدھے، میری ناک چھوٹی، میری ناک موٹی، میرے ہونٹ پتلے، میرے ہونٹ موٹے. یعنی جو انسان جو دیا گیا ہے آج وہ اس سے خوش نہیں ہے. اور جب انسان اپنی ظاہری شکل و صورت پر خوش نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، اپنے ماسٹر کو، اپنے خالق کو، اپنے مصور کو اپریشیٹ نہیں کر رہا. ہمارا تو حال یہ ہے کہ جب اپنی ظاہری خوبصورتی ہمیں نظر نہیں آتی تو بھی ہم اللہ کو اپریشیٹ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. اور اگر کوئی ہماری تعریف کر دے، اگر کوئی ہماری ظاہری خوبصورتی کی تعریف کر دے، ہم تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. کیسے؟ کسی نے آپ کی بہت تعریف کی، بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت کیوٹ لگ رہی ہو، بہت سمارٹ ہینڈسم لگ رہے ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو. کس بات کا تھینک یو؟ وی شوڈ سے الحمدللہ. ہمیں کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے. اگر ہم پیارے لگ رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمیں تو اللہ نے تخلیق کیا ہے. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے فیک بیوٹی سٹینڈرڈ سے باہر آئیں. دنیا ہمیں انہی چیزوں میں انوالو کر کے رکھے گی اور ہم کبھی بھی شکر گزاری کے راستوں پر نہیں آ سکیں گے.
ہم کبھی بھی اپنی ظاہری خوبصورتی کو محسوس نہیں کر سکیں گے. ہم کبھی اپنے چہرے پر، ہم کبھی اپنی جسامت پر، ہم کبھی اپنے ویٹ پر، ہم کبھی اپنے بالوں، آنکھوں کے کلر، ناک، اپنے ہاتھ پیروں پر کانٹینٹ نہیں ہوں گے. آج کی پولائٹ ورلڈ میں جب کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، سو یو ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو دیٹ پرسن. آپ کو اس کو تھینک یو بولنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند جسم دیا، پیارا سا چہرہ دیا، 2 آنکھیں دیں، ناک دی، کان دیے، ہونٹ دیے، ایک خوبصورت جسم دیا، اور ہم خالق کو شکریہ بھی نہیں بول پاتے. سوچئے ذرا، اگر صرف ایک آنکھ چہرے پر ڈسلوکیٹڈ ہوتی، کہ ہماری ایک آنکھ ہونٹوں کے نیچے ہوتی، کیا کر لیتے ہم؟ سب کچھ اس رب نے بہترین پروپورشن میں بنایا ہے، اور ہم ہیں کہ خالق کو شکریہ بھی نہیں کہتے. سورۃ التغابن میں آتا ہے، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور پھر تمہاری صورتوں کو شیپ کیا. صرف پیدا تم کو بہترین ساخت پر نہیں کیا، بلکہ گریجولی تمہاری ایج کے ساتھ تم کو پروپورشن اور خوبصورتی دی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور پلٹنا تم نے اسی کی طرف ہے. سوچیں، ہم میں سے وہ جو اپنے چہروں کو نامکمل اور امپرفیکٹ سمجھتے ہیں، وہ اصل میں رب کے ماسٹر پیس میں عیب نکالتے ہیں، اس کی تخلیق میں نقص نکالتے ہیں. کہ آخر وہ پوچھے گا نہیں روز محشر کہ ایک طرف تو تم سبحان اللہ کہتے تھے، جس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اور دوسری طرف اس کی تخلیق کو تم عیبدار سمجھتے تھے. کیا جواب دیں گے اس وقت ہم اپنے رب کو؟ کیا جواب دیں گے جب الیہ المصیر کی کیٹیگری میں آئیں گے اور اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ کہے گا اور وہ پوچھے گا کہ تم نے تو میرا اس بات پر بھی شکر ادا نہیں کیا کہ میں نے تم کو آؤٹ ورڈلی کیسی ظاہری خوبصورتی دی تھی. رب کی دی ہوئی ظاہری خوبصورتی پر شکر گزاری کرنے والے ہی انورڈ اندرونی خوبصورتی کو، اخلاق کو سنوارنے والے بنتے ہیں. آج انسان اپنی میجورٹی انرجی فزیکل بیوٹی کو انہانس کرنے پر لگا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا نے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری بنا لی ہے، چاہے وہ میک اپ ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ کاسمیٹک سرجری ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ایستھیٹک کلینکس ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ کانسٹنٹلی انسان کو بس انہی چیزوں میں انوالو رکھنے کی کسی قسم کی بھی کوئی فیلڈ ہے. ساری انرجیز اس میں لگ رہی ہیں. ایک بات بتاؤں، جو قدرتی خوبصورتی ہوتی ہے اس کا میچ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. انسانی آنکھ کو رب نے وہ صلاحیت دی ہے جو اصل خوبصورتی کو محسوس کر لیتی ہے. ینگ بچوں کے چہروں پر، نوجوانوں کے چہروں پر جو لائٹ، جو نور ہونا چاہیے اور جو نور ایک وقت میں ہوا کرتا تھا، آج وہ مسنگ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کیوں مسنگ ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ایک نیو بورن بچے، کس نے ایک نیو بورن بچوں کو میک اپ لگایا ہوتا ہے؟ شاید ہی کوئی ایسا پیرانوائڈ ہو جس نے اپنے نیو بورن بیبی کو میک اپ کیا ہو. ادروائز 99.9% جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں، کیوں آپ کو ان میں اتنی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے؟ ڈیو ٹو دیئر انوسینس، معصومیت کی وجہ سے. اور معصومیت ان کے چہروں پر کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کرتے. آپ مانیں یا نہ مانیں، انسان کے ایکشنز کا کچھ نہ کچھ ریفلیکشن اس کے چہرے پر ضرور آتا ہے. ہاں، دس از ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دس تھنگ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نیو بورن بچوں کے چہرے کی معصومیت ان کو اٹریکٹیو بناتی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ غلط کام نہیں کرتے، وہ معصیت میں نہیں جاتے، وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے. سو یو آر اٹریکٹڈ ٹو پیورٹی بائی نیچر. جب بھی آپ کو اور مجھے نیو بورن بچے اتنا اٹریکٹ کرتے ہیں،
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ گناہ ہماری معصومیت لے جاتے ہیں. جیسے فزیکل ورلڈ کا اندھیرا لائٹ کے چلے جانے سے ہوتا ہے، ایسے اسپرچل ورلڈ کا اندھیرا ایمان کی دوری سے ہوتا ہے، رب کی ناشکری سے ہوتا ہے، معصیت گناہ میں انوالو ہونے سے ہوتا ہے. ہماری بھی نانی دادیاں تھیں نا جو نورانی چہروں والی تھیں، وہ خوش رہا کرتی تھیں، کانٹینٹ رہا کرتی تھیں، ان میں قناعت تھی. بتائیے کتنوں کی نانی دادی نے فیشل اپلفٹ ٹریٹمنٹس کروائے ہوئے تھے، وائٹننگ فیشل کروائے ہوئے تھے، ہائیڈرا فیشل کروائے ہوئے تھے، لیزر تھراپی کروائی ہوئی تھی. کتنی نانی اور دادیوں نے؟ none of them، کسی نے بھی نہیں. their therapy, their treatment was their سچائی. ان کی خوبصورتی ان کی سچائی تھی، ان کی شکر گزاری تھی، ان کا ایمان تھا، ان کی عبادات تھیں، ان کی محبتیں تھیں دوسرے انسانوں کے لیے، ان کی دل کی پاکیزگی تھی، ان کی زبانوں کی نرمی تھی. جیسا رب نے ان کو بنا دیا وہ اس پر راضی رہا کرتی تھیں، صدقہ کرتی تھیں، عبادت کرتی تھیں. وہ ان ٹریپس کا شکار نہیں ہوئی شاید جن ٹریپس کا آج ہم شکار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ان ٹریپس نے ہمیں دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے. جب اللہ نے کہا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ سورۃ فاطر آیت 64، تو پھر ہم کن فیک سٹینڈرڈز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ کس قسم کی ظاہری خوبصورتی ہم چاہتے ہیں؟ Nobody can be picture perfect. حال تو ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم ظاہری خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے وظیفے پوچھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ظاہری خوبصورتی حاصل کرنے کا وظیفہ، رب کی فرما برداری اڈاپٹ کر لیں اور ان کاموں سے دور ہو جائیں جن کاموں میں کسی نہ کسی فارم اور کسی نہ کسی پرسنٹیج میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا آپ کے چہرے کے اوپر آپ کے انٹرنل قناعت اور سیٹسفیکشن کی وجہ سے نور، خوبصورتی، ریلیکسیشن آنے لگ جائے گی. بیکاز یور فیس از ایکچولی ٹیلنگ دا ریالٹی آف یور انر ورلڈ. آپ کے اندر کی کیفیت، آپ کے باطن کی کیفیت ہی آپ کے ظاہر پر نظر آتی ہے. خوبصورتی اگر سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر خوف نہیں آتا، اور بدصورتی اگر کالے رنگ میں ہوتی تو کعبہ کو دیکھ کر سکون نہ ملتا. تو کمپلیکشن کی فکر میں نہ رہا کریں کہ میں بیوٹی کریمز لگا لگا کر اپنا کمپلیکشن فیئر کر لوں. تو اس کوے کی کہانی سے ہمیں بہت کچھ بتایا جا رہا ہے. قرآن کی آیات ہمیں کئی مقامات پر یہ بات بتاتی ہیں ہمارا خالق اللہ ہے. آپ کو اللہ نے جیسا بھی بنایا ہے، مت فیک سٹینڈرڈز کی طرف دوڑیں. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ پاسبل فارم میں آپ کو عطا کیا گیا ہے. آپ کی آنکھیں، آپ کی ناک، آپ کے بال، آپ کی رنگت، آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو جسم آپ کو دیا ہے اٹس پرفیکٹ فار یو. صحت کے اینگل سے اس کا خیال رکھیے، اچھا کھائیے، ہیلدی کھائیے، روزے رکھیے، اللہ کی فرما برداری اڈاپٹ کیجیے اور قناعت اپنے اندر لے کر آئیے، کنٹینٹمنٹ اپنے اندر لے کر آئیں. جتنا انسان اندر سے اپنے اندر ٹھہراؤ لاتا جاتا ہے اتنا اس کے چہرے سے بے چینیاں دور ہوتی جاتی ہیں. آج ہمارے اندر کے ہیجان، ہمارے اندر کے طوفان ہمارے چہروں کو پریشان رکھتے ہیں، اور پھر ہم میک اپ سے، کبھی بیوٹی کریم سے، کبھی بوٹاکس سے، کبھی کسی نہ کسی اور آرٹیفیشل فارمیٹ سے اپنی ان بے چینیوں کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. یقین رکھیے اور جان لیجئے کہ آپ کے لباس، آپ کے چہرے اور آپ کی زینت اور آرائش کو کوئی یاد نہیں رکھتا. آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو چیز یاد رکھی جاتی ہے وہ آپ کی انورڈ بیوٹی ہے، وہ آپ کا باطن ہے، وہ آپ کا اخلاق ہے، وہ آپ کا پرخلوص ہونا ہے. یہی چیز بندے یاد رکھتے ہیں اور یہی چیز اللہ رب العزت کے ہاں کاؤنٹ کی جاتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم. یقیناً اللہ
تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہاری ویلتھ کی طرف، تمہاری دولت کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور وہ تو بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اس وقت جو دنیا کے اندر ایک دوڑ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کے بس جو آتا ہے وہ اپنی صحت کا اور اپنے خرچے کا احساس کیے بغیر بے دہانی میں خود کو خوبصورت بنانے میں مال خرچ کرتا ہے۔ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں جو صرف ہمیں بے چین رکھنے کے لیے اس نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، روز محشر، ہمارے اعمال دیکھیں گے، ہماری محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں گے، ہماری فرما برداریاں دیکھیں گے جو ہم نے شریعت کو اڈاپٹ کرنے پر اپنائیں، ہمارے وہ دل دیکھیں گے جس میں جب ہم رات میں سوتے تھے تو کسی کے لیے کوئی کینہ، بغض، گرج نہیں ہوتا تھا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے، اللہ ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس بیداری کی طرف لے کر آئے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی انرجیز اس طرف ویسٹ نہیں کریں جس طرف لگانے سے ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے۔ آج سے اسٹارٹ اوننگ یور فیس، اسٹارٹ اوننگ یور فیچرز، اپنے فیچرز کو، اپنے خد و خال کو، اپنے چہرے کو اون کیجئے، ایکسیپٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو ایک مکمل انسان بنایا ہے، اور ناشکری سے اور بے جا مال خرچ کرنے سے اور فیک بیوٹی سٹینڈرڈز اڈاپٹ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ لوگوں کے لیے جینوئن پرخلوص ہو جائیے، بے غرض خدمت کیجئے، بے حال لوگوں کی مدد کیجئے، گھر کے بزرگوں کا احترام کیجئے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھیے، اور جو رب نے عطا کیا ہے اس پر راضی رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خطوات الی الایقاظ کے ساتھ اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کی طرف لے کر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔